ایک شہزادہ بدصورت تھا اور اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی نہایت خوبصورت اور اچھے ڈیل ڈول کے تھے۔ ایک بار بادشاہ نے بدصورت شہزادے کی طرف ذلت اور نفرت کی نظر سے دیکھا۔ شہزادے نے اپنی ذہانت سے باپ کی نگاہ کا تاڑ لیا اور باپ سے کہا، اے ابا جان، سمجھدار ٹھیکنا لمبے بے وقوف سے اچھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دیکھنے میں بڑی ہے وہ قیمت میں بھی زیادہ ہو۔ دیکھیے، ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے مگر حرام سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بکری کتنی چھوٹی ہے مگر اس کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں طور بہت چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک بار ایک موٹے بے وقوف سے کہا تھا کہ اگر عربی گھوڑا کمزور ہو جائے تب بھی وہ گدھوں سے بھرے ہوئے پورے استبل سے اچھا اور طاقتور ہوتا ہے۔ بادشاہ شہزادے کی بات سن کر مسکرایا۔ تمام امیر اور وزیر خوش ہوئے اور اس کی بات سب کو پسند آئی، لیکن شہزادے کے دوسرے بھائی اس سے جل گئے اور رنجیدہ ہوئے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے بات نہیں کرتا ہے اس وقت تک اس کی اچھائیاں اور برائیاں ڈھکی چھپی رہتی ہیں۔ اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک زبردست دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کی فوجیں آمنے سامنے آئیں اور لڑائی شروع کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جو شخص لڑنے کے لیے میدان میں نکلا وہی بدصورت شہزادہ تھا، اور اس نے پکار کر کہا، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ تم لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھ سکو۔ میں ایسا بہادر ہوں کہ تم میرا سر خاک اور خون میں لتھڑا ہوا دیکھو گے۔ یعنی میں دشمن سے لڑتے لڑتے جان دے دوں گا مگر ہمت نہ ہاروں گا۔ جو لوگ خواہ مخواہ لڑائی پر آمادہ ہوتے ہیں وہ خود اپنے خون سے کھیلتے ہیں، یعنی مفت جان گنواتے ہیں، اور جو لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں وہ پوری فوج کے خون سے کھیلتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے دشمن کی فوج پر بہت سخت حملہ کیا اور کئی بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیا۔ جب باپ کے سامنے آیا تو آداب سے بجا لایا اور کہا، ابا جان، آپ نے میرے دبلے پتلے کمزور جسم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا اور ہرگز میرے ہنر کی قیمت کو نہ سمجھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتلی کمر والا گھوڑا ہی لڑائی کے میدان میں کام آتا ہے، آرام اور آسائش میں پلا ہوا موٹا تازہ بیل کام نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور شہزادے کی طرف سپاہیوں کی تعداد کم تھی۔ کچھ نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ شہزادے نے ان کو للکارا اور کہا، اے بہادرو، کوشش کرو اور دشمن کا مقابلہ کرو یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس کی بات سن کر سپاہیوں کی ہمت بڑھ گئی اور سب دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار بھگایا اور دشمن پر اسی دن فتح حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادے کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا، اور روز بروز اس سے محبت بڑھنے لگی اور اس کو اپنا ولی عہد بنا دیا۔ دوسرے بھائیوں نے یہ حال دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگے اور ایک دن بدصورت شہزادے کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا اور شہزادے کو خبردار کرنے کے لیے کھڑکی کے دروازے زور سے بند کیے۔ شہزادہ اس کی آواز سے چونک پڑا اور اپنی ذہانت سے سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بے ہنر لوگ زندہ رہیں اور ہنرمند مر جائیں۔ اگر ہم دنیا سے ختم ہو جائیں تب بھی کوئی شخص الو کے سائے میں آنا پسند نہ کرے گا۔ باپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو اس نے شہزادے کے سب بھائیوں کو بلایا، ان کو مناسب سزا دی اور اس کے بعد ہر ایک کو اپنے ملک کا ایک ایک حصہ دے دیا تاکہ آپس میں جھگڑا فساد نہ کریں۔ اس طرح یہ فتنہ اور فساد ختم ہوا۔ حریم خان نارتھ کراچی بھارت میں حیدرآباد دکن سے 7 میل دور کولگندا نامی ایک شہر ہے، جہاں ایک کسان اپنے کھیتوں میں بیج بو رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ علاقے کا نواب سیر کرتا ہوا وہاں سے گزرا۔ کسان کو محنت سے کام کرتے ہوئے دیکھ کر نواب نے سوچا کہ کسان سے اس کی خیریت دریافت کرنی چاہیے۔ وہ گھوڑے سے اترا اور کھیت کے کنارے پہنچ کر کسان سے پوچھا، کیوں بھائی، کھیتی باڑی میں تم اس قدر محنت کرتے ہو، کتنا کچھ کما لیتے ہو، کچھ فائدہ بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ کسان نے سر اٹھایا اور نواب سے کہا، فائدہ کیا جناب، فصل کٹنے کے بعد اس کے 4 حصے کر لیتا ہوں۔ نواب نے پھر پوچھا، اچھا تو ان 4 حصوں کو خرچ کیسے کرتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، ایک حصہ تو حکومت کے ٹیکس میں چلا جاتا ہے، دوسرا حصہ قرض چکانے میں ختم ہو جاتا ہے، تیسرا حصہ ادھار دیتا ہوں اور باقی چوتھا حصہ یوں ہی لٹا دیتا ہوں۔
نواب کو کسان کی یہ عجیب و غریب باتیں سن کر بہت تعجب ہوا۔ حیرت سے پوچھا، تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آئیں، صاف صاف بتاؤ، تم قرض چکاتے بھی ہو اور دیتے بھی ہو، ایسا کون سا قرض ہے جو ہر فصل پر ادا کرتے ہو اور پھر بھی ختم نہیں ہوتا؟ اور وہ کون ہے جسے تم ہمیشہ قرض دیتے ہو اور پھر 1/4 رقم تم یوں ہی اڑا دیتے ہو؟ کسان نے جواب دیا، جناب، بات دراصل یہ ہے کہ میرے والد نے ایک ساہوکار سے رقم ادھار لی تھی۔ والد کے مرنے کے بعد اس کا سود میں ادا کرتا ہوں۔ ایک حصہ ٹیکس دینے کے بعد دوسرا حصہ یہ ادا ہو جاتا ہے، اور تیسرا حصہ کسے ادھار دیتے ہو؟ نواب نے پوچھا۔ کسان نے کہا، یہ میں اپنے 2 لڑکوں پر خرچ کرتا ہوں تاکہ بڑھاپے میں وہ مجھ پر خرچ کریں۔ اور یہ ایک حصہ فضول کیوں اڑا دیتے ہو؟ کسان نے کہا، میری ایک لڑکی بھی ہے، آپ کو پتا ہے کہ آج کل جہیز کے بنا شادی نہیں ہوتی، اور جہیز ایک فضول رسم ہے۔ چوتھا حصہ اس کے جہیز کے لیے رکھتا ہوں، میری نظر میں یہ رقم لٹانا ہی ہوا۔ نواب اس کی مدلل گفتگو سے بہت متاثر ہوا اور ایک بڑی رقم اسے انعام کے طور پر دے کر رخصت ہو گیا۔ پرانی وقتوں کی بات ہے کہ ملک یمن پر ایک نیک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ اپنی رعایا کے ساتھ بہت نیک سلوک کرتا تھا۔ اس کی 4 بیٹیاں تھیں، جن میں سے ایک شہزادی بہت حسین تھی، جس کی خوبصورتی پر باقی شہزادیاں نفرت کرتی تھیں۔ اس شہزادی کا نام شہزادی سوہا تھا۔ ایک دفعہ ان کا باپ کسی کام کی غرض سے بیرون ملک گیا۔ اس نے اپنی ساری بیٹیوں سے ان کی خواہشات پوچھیں۔ ان 3 بہنوں نے قیمتی زیورات لانے کو کہا۔ جب بادشاہ نے چوتھی بیٹی سے پوچھا کہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دو، شہزادی سوہا نے کہا، مجھے ایک گلاب کا پھول چاہیے۔ ان کا باپ کوئی نہ کوئی بات بھول جاتا تھا، اس لیے صرف شہزادی سوہا کے لیے پھول لے آیا، باقی چیزیں وہ بھول چکا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو شہزادیاں دروازے پر کھڑی اپنے باپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ جب ان کا باپ آیا تو صرف ایک پھول کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز نہ تھی۔ شہزادیوں نے اپنے باپ کو برا بھلا کہہ کر باپ کی نافرمانی کی۔ شہزادی سوہا کمرے میں جا کر رونے لگی۔ اس کا باپ کمرے میں آیا، اس کا پھول اسے دے دیا۔ بادشاہ نے کہا، دنیا میں سب سے زیادہ قیمتی چیز والدین کی خدمت ہے۔ چنانچہ جب بادشاہ دوسری مرتبہ بیرون ملک گیا تو سب نے اپنی اپنی چیزیں لانے کے لیے کہا، مگر شہزادی سوہا اس پر خاموش رہی۔ اس نے سوچا کہ اس بار کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس سے میرے باپ کا دل دکھے، تو بادشاہ نے اپنی بیٹیوں کے لیے زیورات لیے۔ راستے میں ایک جنگل تھا۔ بادشاہ اس جنگل میں سے گزر رہا تھا تو اس نے درخت پر بیٹھے ایک چمگادڑ کو دیکھا۔ وہ چمگادڑ اصل میں ایک خوفناک جن تھا۔ اس نے بادشاہ کو قید کر لیا۔ ایک شہزادہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی تیز دھار تلوار نکالی اور چمگادڑ کی گردن پر دے ماری۔ چمگادڑ اسی وقت مر گیا۔ شہزادہ بادشاہ کو محل لے گیا اور ان کی بیٹیوں کو سارا قصہ سنا دیا۔ شہزادیوں اپنے باپ کے پاس آئیں اور اپنے باپ سے نافرمانی پر معافی مانگی۔ بادشاہ نے اس وقت اپنی ساری بیٹیوں میں سے سوہا پر فخر محسوس کیا اور اپنی ساری بیٹیوں کو گلے لگا لیا۔ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ دیکھا بچوں، والدین کا ادب کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ شہزادی سوہا کی طرح اپنے والدین کی خدمت کریں اور ایسی بات زبان پر نہ لائیں جس سے والدین کا دل دکھے۔